صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5۔ سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے اور اس سے متعلق نقل، حکم اور ممانعت کا بیان۔ اس بیان کا ذکر جس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرقوں میں سے نجات پانے والے گروہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور ہجر بن ہجر کلائی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ سیدنا اریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تاکہ تم ان کو سواری کے لیے جانور دو، تو تم نے کہا مجھے وہ چیز نہیں ملتی جو میں تمہیں سواری کے لیے دوں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور ہم نے یہ کہا ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ سے فیض یاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا اریاض رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پلیغ واعظ کیا، جس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل لرز گئے۔ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ الوداعی واعظ محسوس ہوتا ہے، تو آپ ہمیں کسی چیز کی تلقین کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اگرچہ وہ حاکم کوئی ایسا حبشی غلام ہو جس کے اطراف یعنی کان یا ناک کٹے ہوئے ہوں۔ تم میں سے جو شخص زیادہ عرصہ تک زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھ لے گا۔ تو ایسی صورت میں تم لوگوں پر میری سنت اور ہدایت یافتہ اور ہدایت کا مرکز خلفاء کی سنت کی پیروی کرنا لازم ہے۔ تم لوگ اسے مضبوطی سے تھام لینا اور اچھی طرح پکڑ لینا، اور تم نئے پیدا ہونے والے امور سے بچنا، کیونکہ ہر نئی پیدا ہونے والی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تو تم پر میری سنت کو اختیار کرنا لازم ہے، یہ اس صورتحال کے بارے میں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوگا۔ تو یہ اس بات کا واضح بیان ہے، جو شخص سنت پر مواظبت یعنی باقاعدگی سے اس پر عمل اختیار کرے گا، اس سنت کے مطابق رائے دے گا، اس سنت کے بجائے دوسری آراء کو آگے نہیں کرے گا، تو ایسا شخص قیامت کے دن نجات پانے والے گروہ میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے تحت ہمیں بھی ان میں شامل رکھے، آمین۔